کریم آئے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پر محمد و اہل بیت. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نام سید ناصر عباس جعفری صاحب دائے تمام اور تمام دوستان دی بہت بہت دور تو آمد خالق کائنات اپنے دربار سے قبول و منظور. جملہ دوستان دیاں دعاواں واسطے ایک مرتبہ درود پاک سارے حضرات پڑھیں. اللہ سن میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی 185 نمبر آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اس آیت مجیدہ چ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے متعلق ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. پھر خالق نے قرآن دے نزول تو بعد جو شاید وچ عطا کیتی ہے پھر انہاں دا ذکر کرے. خالق نے فرمایا ھدی للناس، اس قرآن کے اندر انسانوں کے لیے ہدایت موجود ہے. پھر فرمایا وبینات من الہدی، اور ہدایت کے لیے دلائل بھی ہم نے اسی قرآن میں رکھ دیے ہیں. پھر فرمایا والفرقان، اور اسی میں ہم نے یہ طریقہ رکھ دیا ہے کہ جب کوئی قرآن کے قریب آتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا. ہم نے قرآن میں ہدایت بھی رکھ دی ہے، ہم نے قرآن میں ہدایت کے دلائل بھی رکھ دیے ہیں، اور ہم نے قرآن میں حق و باطل کی تمیز بھی رکھ دی ہے. یہ مطلب ہے جتھے قرآن ہوئے گا اتھے تریوے شیماں موجود ہونی چاہیے. جس گھر چ قرآن ہوئے گا قبلہ، جس مسجد چ قرآن ہوئے گا، جس گڈی چ قرآن ہوئے گا، یقیناً وہ تین چیزاں ضروری نے. اگر جناب دے گھر چ قرآن موجود ہے تے گھر چ ہدایت ہونی چاہیے. اگر جناب دے گھر چ قرآن موجود ہے تے کمالے پھر وہ ہدایت دے دلائل بھی ہونے چاہیے. اگر گھر چ قرآن موجود ہے تے حق و باطل چ تمیز بھی ہونی چاہیے. جتھے قرآن ہوئے گا اتھے تیناں چیزاں دا ہونا ضروری. بندے چاہ دا پہلا کٹ لانا جے وچ الائچی ہوئے تاں بھی دس دیندے نے، جے وچ دالچینی ہوئے تاں بھی دس دیندے نے، جے وچ کسے سونف پائی ہوئے تاں بھی دس دیندے نے. یعنی سونف ایک اپنا سواد رکھ دیے وہ بھی بچوں آ جاندہ ہے. اگر کرونا نہ ہوئے اگر بندے دی قوت شامہ ٹھیک ہوئے تو بندہ پہلا کٹ لا کے آندہ ہے سونف پائی نے بچی، نال اندہ چھوٹی الائچی پائی نے بچی، پھر اندہ دارچینی پائی ہے بچے. یہ مطلب ہے جڑے بندے نو تریوے شامہ بچ نے تے ایک دا سواد نہیں پہ آندا انہوں کرونا ہے نا. اگر گھر چ قرآن موجود ہے نہ ہدایت ہے، نہ ہدایت دے دلائل نے تے نہ او دے کول حق و باطل دی تمیز ہے، سمجھو انہوں بغض علی دا کرونا ہو جائے. ورنہ اتنا چیزاں تے ہر کار ہونی چاہیے. جتھے قرآن موجود ہے اتھے ہدایت کیوں ہے؟ جتھے قرآن موجود ہے اتھے ہدایت دے قبلہ دلائل کیوں ہے؟ جتھے قرآن موجود ہے اتھے حق و باطل کی تمیز کیوں نہیں؟ میں حیران ہاں جڑے بندے سانو قرآن تو دور سمجھ دے اندر نے ماتمی ماتم کر دے انہوں قرآن دا پتہ کوئی نہیں. ہر ماتمی نو پتہ ہے نہروان چ حق تے کون سی، باطل تے کون سی، سفین چ حق تے کون سی، باطل. میں حیران ہوں اس حافظ قرآن تو سارا قرآن آندہ میرے سینے دے اندر ہے. شاباش تیرے کیڑے سینے دے اندر قرآن ہے. جس سینے دے اندر سارا قرآن ہے انہوں پتہ نہیں لگا جمل چ حق تے کون سی تے باطل. اللہ دے بندے سفیر چ حق تے کون سی تے باطل. افسوس ہے کہ حافظ قرآن ہونا اور ہے، ہدایت کا آنا اور. حافظ قرآن ہونا اور ہے، دلائل کا آنا اور ہے. کئیاں تے حافظاں دا اتنا جناب شان دا چھڑیے وہ فرماتے ہیں ایک حافظ پیدا کر دے اپنے گھراں وچ 7 بندے اتوں بھی بخش کر دیں 7 بندے تھلے بھی بخش کر. اتوں تو مراد ابا تے ابا، ابے دا ابا، او دا ابا تے پھر او دا ابا، تے تھلیوں بیٹا، بیٹے دا بیٹا، او دا بیٹا، او دا بیٹا، او دا بیٹا تے او دا بیٹا. کیا بات ہے بھائی! حافظ قرآن دی اتنی عظمت، حافظ قرآن دی اتنی عظمت، یعنی اتوں بھی 7 پشتاں حافظ نے بخشوا رہی ہیں.
تے تھلیوں بھی 7 پشتاں حافظ نے بخشا لیاں مینوں اعتراض کوئی نہیں 14 دیاں 14 بخشوا لوے مجھ میرا دل کردا ہے کہ علماء دے بوبے اگوں قرآن کھڑ کے پوچھاں اے قرآن زبانی یاد کر گیا نا جڑا زبانی قرآن یاد کر گیا وہ اتلے بھی 7 بخشوا گیا تے تھلڑے بھی 7 تے جدے اتے قرآن نازل ہویا وہ کو چاچا بھی نہیں بخشوایا جا سبحان اللہ کیسی گل ہوئی شکریہ مہربانی سائنی توجہ فرمائی جتھے قرآن ہوئے گا اتھے ہدایت ہونا جتھے قرآن ہوئے گا اتھے ہدایت دا ہونا ضروری جتھے قرآن اللہ تشریف فرمان ہے سیمسا الحمدللہ اللہ تشریف بسم اللہ سبحان اللہ یارا قرآن دا فائدہ سارے جانو ہو گیا سوائے رسول دے چاچے تو کیسی یہ مطلب ہے کہ جتھے قرآن نہیں اتھے ہدایت نہیں جتھے قرآن نہیں اتھے ہدایت دے دلائل بھی کوئی نہیں جتھے قرآن نہیں اتھے حق و باطل دی تمیز بھی نہیں میرے محترم سامعین آخر کو وجہ تو ہوتی ہے کہ بندہ دوائی بھی صحیح کھائے تے آرام بھی نہ آئے انہوں ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ تیرے بے بد پرہیزی تو نہیں کرتا یعنی نسخہ بھی ٹھیک ہے نسخہ بھی ٹھیک ہے اور تشخیص بھی ٹھیک ہے ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ کرا کے تے نسخہ لکھیا دوائی بھی پیٹنٹ ہوگئے 2 نمبر نہ ہوگئے ڈاکٹر بھی 2 نمبر نہ ہوگئے اور کھان والا بندہ مریض ہوئے تو انہوں آرام کچھ نہ کوئی تے آنا چاہیے نا یہ جڑے بندے دے گھر قرآن ہے تو پھر بے ہدایت ہے یا تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جنہیں بھیجا ہے وہ 2 نمبر ہے کمال ہے جس بھیجا ہے وہ خدا ہے جڑا لے کے آیا وہ جبریل امین بھیجن والا بھی 1 نمبر لے کے آن والا بھی 1 نمبر لوح محفوظ بھی کمال تے قلب رسول بھی کمال تے زبان رسول بھی کمال تے آ لکھیا پھر کمال بھیجن والا اللہ لے آن والا جبریل اتریا قلب مصطفیٰ تے نکلیا زبان مصطفیٰ چوں کدھرے 2 نمبری نہیں نا تینوں آرام کیوں نہیں پیا ہوندا کی کہ سبحان اللہ میں نہ توحید بھی کمال اور نبوت بھی کمال پھر قلب رسول پھر زبان رسول تیرے گھر جو قرآن ہے آخر ہدایت بھی کوئی نہیں ہدایت دے دلائل بھی کوئی نہیں میرا خیال ہے کدھر بد پریزی ہو رہی میرا خیال ہے کدھر بد پریزی ہو رہی ہے مہربانی کرنی ہے میں وہ بد پریزی دس دینا تے اے دے وچوں ہدایت دے چند مراحل میں جناب دے سامنے میں کڑی لا لئیے این ٹائم دے مطابق انشاءاللہ میں وسیم صاحب ٹائم دے دیں میرے محترم سامعین بد پریزی کدھر ہو گئی اصل گل پتہ کی ہے یہ ڈاکٹر آکھے نا کسے بندے نو کہ نہار منہ 2 گولیاں کھانیاں نہار منہ انگریزی چ کی آندے تانوں پتہ ساڈے ہاں روٹی کھان تو پہلا سویرے سویرے انہوں نہار منہ آندے وہ نہار منہ 2 گولیاں ڈاکٹر دسے نہ 2 تے بندہ سویرے سویرے اٹھ کے کھان لگے تے گھروں ہی کو بزرگ آندے نے کی کرن لگا اس کہ دوائی کھان لگا روٹی تے کھا لے وہ آندا روٹی تو پہلا دسی کنے ڈاکٹر نے وہ آندا انہوں کہنا پتہ ہی ایتھوں دی میں گل نہیں کر رہی ساڈے ہاں روز انج ہوندے وہ تینوں سویرے سویرے 2 دا چھڑیاں نے اللہ دے بندیاں وہ کوئی دہی کھا لے تھوڑا جہا کوئی مالٹا کھا لے کوئی شے کھا لے نرنے کلیجے نو آندے پنجابی نرنے کلیجے نہار منہ مرنا ہی گرم گولیاں ہوندیاں وہ آندا چاچا مینوں ڈاکٹر آکھیاں وہ چاچا آندا ڈاکٹر نوں کہدا پتہ ہی کوئی شے کھا لے وہ آندا میں کھانیاں وہ آندا پھر انج کر وچوں 1 کھا لے 1 ہی کافی ہے تہاڈی کیا بات ہے بندے تو سارے پڑھے لکھے بیٹھے اور وچوں 1 کھا لے 1 تھوڑی آ 1 کھا لے 2 گولیاں سویرے سویرے کٹھیاں گرم کھا کے مرنا ہی وہ 1 کھان لگ پیندا پھر آرام آنا نہیں آنا بڑا نال گیا ہوندا ڈاکٹر آندا ہے دوائی کھاندا ہے آرام کیوں نہیں آیا فرق کیوں نہیں پیا تشخیص میں کیتی ہے ٹیسٹ میں سارے لے نے وہ آندا ڈاکٹر صاحب میں دسنا وہ آندا چھڈ تو میں جو پہ دسنا وہ آندا صحیح نہیں جے دسدا تانوں میں دساں تساں 2 دسیاں سن ہاں اس وچوں 1 کھادی جے تے 1 نہیں جے کھادی وہ آندا وہ ہفتے خدا تینوں بندے لے کے آئے نے فیساں بھی تساں بھریاں نے پھر تانوں ٹیسٹ بھی سارے ہوئے نے تے میں تینوں سویرے سویرے 2 آکھیاں 1 کیوں کھادی ہے وہ آندا بزرگاں دے سن پی 1 ہی کافی ہے بزرگاں دے سن کے بھائی کیا بات ہے تھوڑے سنن دی سبحان اللہ بزرگاں دے سن بچا 1 ہی کافی ہے یہ تے ڈاکٹر دا پٹی صاحب شکریہ یہ تے ڈاکٹر دا حق بنتا ہے ہر ڈاکٹر پوچھے گا انگریزی ہوئے اردو ہوئے پنجابی ہوئے فارسی ڈاکٹر ہوئے پوچھے گا ضرور تو ایک گل دس
جی ایڈا سیاح تیرے گھر سی تو میرے کو کی لین آیا؟ کمال ہے، اور بزرگاں دے آکھے لگنا سی تے دوائی بھی انہیں کو لینی سی، کیتا کیا؟ وہ آندہ جناب علی پھر بزرگ بڑے سن تے وہ آندے سن ایک ہی کافی ہے۔ یہ مطلب ہے آرام کیوں نہیں آیا؟ انہاں بزرگاں دی مہربانی دی وجہ تو آرام نہیں آیا، کیونکہ ڈاکٹر دو دسیاں سن، انہاں بچوں ایک نو کافی سمجھے۔ آج جڑا ہدایت نہیں پئی ہوندی، قرآن تے میرا ہاتھی نبی غدیر اچھ دو دے کے گئے۔ سبحان اللہ، پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا میں تم میں، سیرت انسائیکلوپیڈیا سعودی عرب نے قبلہ کتاب چھپائی ہے، سیرت انسائیکلوپیڈیا، نبی نے فرمایا میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں، نبی اندر میں تم میں، اے میں نبی سن، اے تم کون سن؟ دس نا بندے کتھوں گئے سن؟ جڑے بندے نبی اگے بیٹھے سن وہ برمنگم تو گئے سن، اللہ دے بندے اتھوں دے مکہ مدینہ دے بندے سارے حاجی تے مسلمان۔ پیغمبر فرمایا میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور سیرت انسائیکلوپیڈیا کی سربراہی سعودی عرب نے کی تھی، وہ فرماتے نبی نے فرمایا میں تم میں دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترجمہ کی ذمہ داری لے رہے ہیں، میں تم میں دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو ایک دوسری سے بڑی ہے۔ پھر کہا جی جلدی ہو گئی، ایک دوسری سے بڑی ہے، یہ کی مطلب ہے دنوں وڈی ہے، دنوں وڈی ہے، دنوں وڈی ہے۔ کون کون سی؟ کتاب اللہ کی ہے، اہل بیت میری ہے۔ ایک کتاب ہے وہ ہے اللہ کی، اور اطرت اور اہل بیت ہے میری۔ میں دو اہم چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو اہم، ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو محمد کا وعدہ ہے گمراہی سے بچ جاؤ گے، ہدایت بھی آ جائے گی، ہدایت کے دلائل بھی آ جائیں گے، حق و باطل کی تمیز آ جائے گی۔ جی میں دو گولیاں دے کے ڈاکٹر جائے تے جڑا بچوں ایک کھائے، جی میں وہ جسمانی طور تے ٹھیک نہیں نہ ہوندا، محمد دو دے کے جائے تے جڑا کہنا ایک ہی کافی اور روحانی طور تے ٹھیک نہیں۔ ساڈا قصور ہے اساں جنی قرآن نو اہمیت دیتی ہے اونی اساں اہل بیت نو اہمیت دیتی ہے۔ یارا دوویں اہم نے، جنی اہمیت قرآن نو دینی ہے اونی اہمیت اہل بیت نو دینی۔ پوری دنیا تے میری عرض ہے، چیلنج نہیں، ہانگرے نہیں ماردا میں پیانا خدا را پیغمبر دے فرمان دے مطابق زندگی اپنی وچ جڑی اہمیت قرآن نو دینا ہے اونی تے اہل بیت نو دے۔ حالانکہ فرق بھی ہے، اے محفوظ ہے وہ محافظ نہیں۔ کسی شے کا محفوظ ہونا محافظ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن تو برابر بھی اہمیت دے میں تیرے کار ہدایت بھی آ جائے، ہدایت دے دلائل بھی آ جائیں، اور فرقان حق و باطل دی تمیز بھی آ جائے۔ کی اہمیت دیتی ہے؟ اے جو قرآن ہے نال اہل بیت نے اہمیت، قرآن اور اہل بیت۔ میں تم میں دو اہم چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ مطلب ہے صحابہ میں دو اہم چھوڑے گئے ہیں، صحابہ میں چھوڑے گئے ہیں، نبی چھوڑ کے گئے ہیں۔ ایک چھوڑنے والا ہے، ایک وہ جن میں چھوڑے گئے ہیں، اور دو ہیں جو چھوڑے گئے ہیں۔ چھوڑنے والا نبی ہے، جن میں چھوڑے گئے وہ صحابہ ہیں، اور جو دو چھوڑے گئے وہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ لے بھائی اسی دین لگے ہوں اہمیت تے نبی دے فرمان دے مطابق۔ ایک گل تے دس، یہ جنہ اگے مجمع سی وہ بھی بیچی پا تے آ بھی بیچی پا، تے جتھے جتھے مجمع نے تبلیغ دے بیچی سارے پا شیعہ سنی، انہاں پوری کائنات چوں ایک دس جیڑا قرآن جیسا ہو۔ تھوڑی کیا بات پہنچ گیا، سارے بندے پہنچ گئے، کوئی ایک بندہ قبلہ جرت نہیں کر سکتا جیڑا آکھے کہ میں قرآن جیسا ہے۔ وہ نبی تم میں اہم چھوڑ کے گئے ہیں، اہم تم نہیں۔ کیا بات ہے؟ اہم تم نہیں، اہم قرآن ہے۔ وہ جب نبی دو شکلین برابر کے چھوڑ گئے ہیں، جب قرآن جیسی کتاب نہیں ملتی، اہل بیت جیسا انسان کا حاضر ہے۔ کمال، نہ قرآن دا کوئی جوڑے نہ اہل بیت دا کوئی جوڑے، جڑے دونوں اہمیت دیندے نے۔ آج میں صحابہ دی شان نہیں پڑھنا چاہتا، میں نبی دے فرمان دے مطابق صحابہ دی شان پڑھنا چاہتا۔
صحابہ دے منن والے چ کھلوتا میں اس واسطے صحابہ دی عظمت پڑھنا چاہن یہ عالمی مجلس ہے صحابہ دی عظمت پڑھنا چاہن اس میں عظمت ہے بھی پیغمبر فرمایا میں دو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں صحابہ میں ایک قرآن اور ایک اہل بیت ساڈے مگر نہ چڑھ جاسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے نیا پہ دینے معروضی سوال دا معروضی جواب ہوتا ہے تفصیلی سوال جواب دا تفصیلی معروضی سوال ہے صحابی کسے کہتے ہیں بس ایڈا ہی جواب ہوئے گا میں تینوں کتاب پہ نہ فلانی پڑھ صحابی کسے کہتے ہیں جو اہل بیت کو قرآن جتنی اہمیت ہے اسے صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے بہت شکریہ جناب قرآن جتنی اہمیت ہے اسے صحابی کہتے ہیں ہوں میں پوچھنا کہ دنیا تو کتاب دس جنہوں قرآن پوچھیا ہوئے مسئلہ کی قرآن اور اہل بیت جب اہمیت میں ایک جیسے ہیں نہ قرآن کسی کتاب سے مسئلہ پوچھتا ہے نہ اہل بیت کسی انسان سے مسئلہ پوچھتا ہے دنیا جہان دیاں کتاباں قرآن دیاں محتاج نے دنیا جہان دے انسان اہل بیت دے محتاج نے مسئلہ حل ہو گیا یہ صرف 16 منٹ لگے نے تمہید ہے ہدایت دے 4 عہدے نے جڑے قرآن نے بیان کیتے پہلا عہدہ نبوت ہے دوجا عہدہ خلافت ہے تیجا عہدہ امامت ہے چوتھا عہدہ ولایت ایک عہدہ نبی تے ختم ہو گیا 3 نبی تو بعد بھی آئے نبوت حضور تے ختم ہوئی ہے نہ خلافت نہ امامت نہ ولایت اے جڑے اسی شیعہ من آج جنہیں بندے ماتم کر دینا سائیڈاں تے کھلو کے ساڑھے بزرگ وہ ایتھے ہاتھ رکھتے منو ایک بندہ آندہ آپ شکار تے ماتم کر دینا آج جڑے حلقے دے ماتمی کئی باری تے ذاکر بھی انہاں ماڑیاں ماتمیاں کاکھ نہیں سمجھ دے ہو بھی جاندے نے حلقے دے ماتمی بولو حلقے دے ماتمی معاف کرنا جی انتہائی سینئر میرے کو عزیز تشریف فرمان ہے کئی باری ذاکر آندے نے میری حلقے دے ماتمی نال گل جتھے آکھنا میرے حلقے دے ماتمی نال گل لے اوتھوں 50-60 بندے جڑے بیچارے وڈیرے نے اٹھ کے ٹور جانا اگوں نہ آکھے حلقے دے ماتمی نال گل کر لیں مینوں ایک بندہ آندا ہے حلقے دے ماتمی تے ماتم کردے نے آواز بھی آؤندی اللہ انہاں دی زندگی دراز کرے ماتمیاں جناب سیدہ انہاں دا اجر دینا باقی کسے کول نہیں آ جڑے باڑے دوالے کھلوتے ہوندے نے انج کر کے بابے او کی کردے او میں جڑی گل دسی او میں اج دسنا گا جویں دا سوال کرنا ہوے اوندا جواب دینا چاہیے میں کہ اصل چ 4 عہدے نے ہدایت دے نبوت خلافت امامت اے تہاڈی خیر ولایت یہ جڑے بزرگ کھلوتے ہوندے نا نال سائیڈاں تے او سینے تے ہاتھ رکھ کے سارے جہان نوں دسدے نے سانو پاویں دبئیوں کڈو سانو پاویں سعودی عرب کڈو سانو پاویں دنیا جو کر چھڑو نا او سینے تے ہاتھ رکھ کے آندے نے اساں نبی بھی قرآن دے مطابق بننا ہے خلیفہ بھی قرآن دے مطابق بننا ہے امام بھی قرآن دے مطابق بننا ہے تے ولی بھی قرآن دے مطابق اساں نبی مننا ہے تے قرآن دے مطابق خلیفہ مننا ہے جلدی جلدی قرآن دے مطابق تے جے امام مننا تے قرآن دے مطابق تو ہو سکے ماتمے حسین جی کیوں مندے ایتھے ہاتھ اگے پیچھے نہیں رکھتے وہ میں امام حسین دے ماتم وچ تاں سینے تے ہاتھ رکھتے نے اس واسطے کہ جویں اس قرآن نو شبیر پڑھیا نا تہاڈی کیا بات ہے جویں اس قرآن نو میرے مولا حسین پڑھیا انج کسے اور پڑھیا نہیں تے شبیر دے ماتمیاں دی گل کر رہے ہیں اے ماتمیاں جڑے بندے ان پڑھ سمجھدے نے خدا دی قسم ہر ماتمی نبی منیا تے قرآن دے مطابق اور ماتمیاں خلیفہ منیا شکریہ ماتمی بول دے پہ قرآن دے مطابق تے جے کسے نو امام منے قرآن دے مطابق تے جے کسے نو ولی منے 4 آیتاں پڑھ دینا یہ نہیں تائی 4 آیتاں پڑھ دینا ایک نبوت واسطے پڑھنا ایک میں آیت خلافت واسطے پڑھنا قرآن چوں ایک قبلہ میں آیت مجیدہ امامت واسطے پڑھنا ایک ولایت واسطے پڑھنا انہا ٹائم ہو جائے گا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نبوت دا عقیدہ جتوں کر کے میں پڑھنا گا نبوت دا عقیدہ عقیدے نو خراب کیتا گیا نبوت دے متعلق بھی
عقیدے خراب کیتے گئے نے خلافت دے متعلق بھی، عقیدے خراب کیتے نے امامت دے متعلق بھی، عقیدے خلاف کیتے نے ولایت دے متعلق بھی۔ اسی نہ بندے بندے نو نبی مننے ہاں، نہ بندے بندے نو خلیفہ مننے ہاں، نہ بندے بندے نو اسی امام مننے ہاں، تے نہ بندے بندے نو ولی مننے۔ ایتھے کسے دے گھر گونگا پیدا ہو جانا، وہ بولے نا، وہ ادھر ساڈے گھر ولی پیدا ہو گیا، شاباش یا تیرے جمن تے۔ گونگے ولی نہیں ہوندے، ولی بولے تے نہج البلاغہ بنتی۔ گھر کے میں کر رہے میں نبوت پڑھنے لگا، عقیدہ خراب کیتا گیا، قرآن پڑھنے لگا چاہ رہا تھا بڑی جلدی جلدی۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ دی آیت قبلہ پڑھنے لگا، سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 88۔ جڑے بڑے حضرت موسیٰ چلے گئے نا کو طور تے، پیچھے رہ گیا حضرت ہارون، حضرت ہارون نو خلیفہ بنا کے گئے، خلیفہ بھی نبی دے کے گیا، نبی دے کے گیا۔ ویسے 40 راتاں واسطے گئے سن تے امت نو آوارہ چھڈ کے نہیں گئے، پیچھے خلیفہ دے کے گئے سن۔ نہ حضرت موسیٰ مشاورت کیتی ہے، نہ مجلس شورا قائم کیتی ہے، نہ کتے ووٹنگ کرائی ہے، جان لگے کہہ گئے نے نہ خلفنی فی قومی، اے ہارون تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے۔ تینوں جے قرآن دے وچوں مت آئی ہوئے تے حیران ہے تیرے تو، یار تم ممبروں تے بیٹھ کے کہہ دیتا ہے نبی کوئی فیصلہ کر کے نہیں گئے تھے، چھوٹا نبی 40 دن واسطے امت آوارہ نہیں چھڑتا، آخری نبی قیامت تک امت آوارہ کیسے چھڑتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو میرے بعد میرے خلیفہ ہے۔ ادو ایک بندہ اٹھیا، انہوں سامری آندے نے پتہ نہیں جی کون سی، میں صحیح گل دسا جادوگر سی کوئی، انہیں کی کیتا دھیان نہ سننا، میں نبوت دا عقیدہ پہ قرآن چ پڑھ اور ایک پہلو پڑھ رہا، سارے پہلو تو قبلہ سمجھتے ہیں، میں سارے پہلو تو نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی آخیا اس آخیا اے بچہ سمجھ اے جے اگلے دن کھا دے جی بچہ کی ہوگا جی، میں پیانا وہ بچہ بچڑے نو آدھے گائے دے بچے، وہ گائے دا ایک بچہ سی، انہیں سامنے کھڑا کرتا، پتہ نہیں سونے دا سی کا دا سی بنایا سامنے۔ اس جڑی گل کیتی ہے جی میں مجمع میرا متوجہ ہوئے، میں نے زیادہ لمبا نہیں کرنا پڑنا۔ اے قرآن 88 نمبر آئے تھے، فقالو ان جادوگروں نے کہا ہاذا الہکم، لوگو یہ تمہارا الہ ہے، یہ تمہارا لگا جی عقیدہ خراب ہو، یہ تمہارا الہ ہے۔ جب نبی جاتا ہے نا پیچھے خراب کرنے والے ہوتے ہیں، جب نبی جاتا ہے تو پیچھے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو امتوں کو خراب کرتے ہیں۔ نہایت لطیف بات کی بلا کہنے لگے قالو، انہوں نے کہا ہاذا الہکم، لوگو یہ تمہارا اللہ ہے، تمہارا معبود ہے، اس کی عبادت کرو۔ وَإِلَٰهُ مُوسیٰ، اور موسیٰ کا بھی الہ بھی یہی ہے۔ وہ بندے آنکھیں کمیں دی گل پہ کرتے ہو، موسیٰ تے آندہ سی وہ دستا ہی نہیں، موسیٰ تے آندہ سی کسی نے بولتا ہی نہیں، موسیٰ تے آندہ سی وہ غیب خدا ہے، تے تساں بچہ سامنے کر کے آکھے اے وے ایتھوں نبوت دا عقیدہ خراب ہوئے ہی۔ کہنے لگے ہاں ہم بتاتے ہیں، فانا سی، کہنے لگے ہم تمہیں بتاتے ہیں، فانا سی ایک کوئی لفظ ہے پوری مجلس دے بچے، اور انہوں پوچھو تے موسیٰ تنی سی انہوں دس گیا، کہنے لگے فانا سی، موسیٰ بھول گیا تھا، موسیٰ بھول گیا تھا، جو نبوت پر نسیان سوچے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ راضیاں آباد رہو بھائی، آباد رہو۔ جو موسیٰ جیسے نبی کے متعلق یہ سوچے کہ وہ بھول گیا، جڑا چھوٹے نبی نو آنکھیں بھول گیا وہ چھوٹا گمراہ، کیا بات ہے، جڑا بڑے نبی نو آنکھیں بھول گیا وہ بڑا گمراہ۔ میں حیران ہو گیا اس میں جڑے ٹی وی تے ہوندے نا سکالر، بندے سمجھتے ہیں اصلی تے یہ نہیں نا، ان اصلیاں چ ایک جاوید احمد غامدی صاحب نے، تھوڑا بہت جان دے ہو نا، ہاں انہوں نے کسے پوچھیا کہ شب قدر کیڑی ہے، رمضان دیاں آخری تاک راتاں دس دے ہو جیسے قرآن نازل ہویا ہے، یا 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے، ایک کیوں نہیں، ایک کیوں نہیں، ایک رات دا سنو۔ انہاں جو فرمایا نیٹ سے موجود ہے وہ میں پڑھ رہا، ایک آیت نہ پڑھ،
اللہ پاک نے سورہ احزاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے محمد کی امت موسیٰ کی امت کی طرح نہ ہو جانا۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں صدقہ جاواں، اے محمد کی امت کہیں موسیٰ کی امت جیسی نہ ہو جانا۔ جیسے انہوں نے موسیٰ پہ الزام لگائے تھے تم محمد کے متعلق ایسا نہ سوچنا، ورنہ تم وہ چھوٹے گمراہ تھے، تم بڑے ہو جاؤ گے۔ انہوں کی الزام لایا کہ موسیٰ بھول گیا۔ رامدی صاحب نے کسے پوچھیا کہ نبی دس کے نہیں سن گئے قرآن کیڑی رات وچ نازل ہویا؟ تے اگوں ارشاد فرماندے نے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آخر کوئی ایک رات تھی جس میں قرآن اترا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ کون سی رات تھی؟ تو فرماندے نے پیغمبر نے کہا یاد نہیں آ رہی، پیغمبر نے کہا یاد نہیں آ رہی، یا 21 تھی، 21 تھی، یا 23 تھی، یا 25 تھی، یا 27 تھی، یا 29 تھی۔ آندے نے حضور نے فرمایا نعوذ باللہ کہ میں نو بھول گیا۔ پھر انہیں ماتمیاں نو کی پتا ہوئے قرآن تے میرا ہاتھ تھی، انہاں سارے ماتمیاں نو پتہ ہی محمد ایک لمحے واسطے بھول جائے سارا دین مشکوک ہو جائے۔ پڑھیا لکھیا نال میری گل ہے، پیغمبر ایک لمحے واسطے نسیان غالب آ جائے، کی پتہ قرآن دی آیت ہے کہ نہیں، کی پتہ جبریل آیا کہ نہیں، پورا دین مشکوک ہو جائے گا، ہو جائے گا نا۔ یہ مطلب ہے میں اور آیت مجیدہ پڑھن لگا سانو ہدایت آ گئی ہے کیویں؟ اللہ سورہ مبارکہ الاعراف فرمایا 6 نمبر ہے، فرمایا سنقریؤک فلا تنسا، میرے حبیب جسے ہم پڑھاتے ہیں نا وہ بھولنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، اے میرے رسول ہمارا پڑھایا ہوا کبھی بھی بھولتا نہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن راتی نہیں اتریا، آیت پہلے دی موجود ہے، وہ دیا نظرہ جو کیوں نہیں گزری؟ قرآن کو کافی سمجھنے والوں ہدایت تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ اہل بیت کو پہچانو گے تو پتہ چلے گا کہ محمد کو اللہ نے پڑھایا ہے، اور جسے اللہ پڑھائے وہ بھولنے والا۔ 15 منٹ چاند ہے دیتے، 15 منٹ اگلے تھے، 15 منٹ اگلے تھے، تاکہ 59 منٹس پورے ہو جائیں۔ بات چھڑنا اگلا پڑھنا، نبی بولتا ہے تو نہیں تو صدقے، نبی بولتا ہے نہیں۔ آج تو بعد ٹینشن لیس ہو جائے، جناب سیدہ دے نام دی یہ مجلس ہے، انشاءاللہ تانوں اندروں ٹھنڈ پا جائے گی، تہاڈے ایویں رنگ اڈے نے۔ میں تانوں دس، جو پیغمبر کے بھولنے کا قائل ہو وہ شیعہ نہیں۔ صدقہ جاؤں وسیم صاحب اے جے فائدہ علی ولی اللہ دا جڑا ہے اگر قرار دی ولایت دا قائل ہو گیا، او دے ٹکڑے کر دے، او نہیں آکھے گا محمد بھول گئے، محمد بھول نہیں۔ جو محمد کے بھولنے کے قائل ہیں وہ شیعہ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، مگر وہ شیعہ نہیں ہوتے۔ جنیاں سختیاں جو گزار رہے، جب رسول نہیں نہ بھولتا، آج تو بعد شیعہ ٹینشن مکا لو۔ نبی فرمایا فاطمہ بس آتو منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ یہ مطلب ہے جب رسول نہیں بھولتا زہرا کیسے بھول جائے؟ کیا بات ہے، نہ رسول بھولتا ہے نہ زہرا بھولتی ہے۔ فدق کی ساری بحث میں ختم کر رہا ہوں، نبی کے بھولنے کے قائل لوگ بطول کے قائل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ نبی کل ہے، فاطمہ جز ہے۔ جو کل کا حیا نہیں کرتا وہ جز کا حیا نہیں۔ شکریہ۔ اے ہے عقیدہ نبوت، اے ہے عقیدہ نبوت۔ دوجا عقیدہ قرآن چو خلافت۔ خیر ہوئے جناب، دوسرا عقیدہ کیا جی خلافت۔ جلدی جلدی سننا جنا، تو انہوں پتا جائے امامت بھی پڑھنی تو پھر آخر تے یہ نبی دی زندگی دس دیئے کہ ولایت آخر تے آؤں دی، نبی دی حیات مبارکہ دے آخری دن سن جدو بنائے۔ وہ ایک ایک جملہ ہے سب تے، ہوں میں خلافت پڑھ لگا۔ لوگ کہتے ہیں ایک جائے جڑا مگروں آئے وہ خلیفہ ہوں، سنیا جی؟ ایک ٹر جائے تے جڑا مگروں آئے، میں تے ہی سنیا، تو ہاں کی سنی؟ ایک جائے تے جڑا مگر بوے انہوں خلیفہ آندے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ 3 نمبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، رکھ قرآن تے ہاتھ، ایک کیڑا گیا سی جدے پیچھے آدم پہ آؤں گا؟ ہوندے نے ایک جائے تے مگروں خلیفہ ہونا، ایک کدی جگہ تے آدم خلیفہ ہونا، کسی دی جگہ تے ہویا، اپنی جگہ تے ہویا، اپنی جگہ تے ہویا۔ اجے بندے کوئی نہیں سن جدوں خلیفہ اللہ بنایا۔ حضرت آدم نبی بھی سن تے رسول بھی سن، لیکن اللہ کی فرمایا میں نبی بنا رہا، اللہ کی فرمایا میں رسول بنا رہا، کی آخر خلیفہ خلیفہ کو بندے ایسا نہ ہو جنہوں کا خلیفہ بننا سی، جھتی جھتی بولیا کرو نا، یہ بھی میری تقریر کا حصہ ہے، تھوڑے کو سوال کروں، کوئی بندے کوئی نہیں سن بابا جی، 2-4 بندے 10 12 15 14 ایک بھی بندہ نہیں سی، اللہ نے میں خلیفہ بنا لا، میں کہا اللہ خلافت تے بنا لگا ہے، خلیفہ بنا لگا تو بندہ تے گیا ہے کوئی، فرمایا میں دسن لگا 15-20 بھی میں بنا لینا نا تے دل کرے وہاں پیچھا ہو جاندے پہ اکٹھے ہوواں گے تے خلیفہ بنے گا۔ سبحان اللہ، 15-20 پہلا بناتا انہوں نے وہم پہ جاندہ پہ اکٹھے ہی نہیں ہوندے تے خلیفہ کتوں بنے گا؟ اللہ فرمایا میں اس لیے خلافت سے ہدایت کا آغاز کر رہا ہوں کہ جہاں نبوت ختم ہوگی وہاں نبوت پر جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں خلافت پہ جھگڑا ہوگا۔ آجے اگے بندہ ہدایت رہا ہے کوئی نہیں، اللہ فرمایا میں خلیفہ بنا کے بتا رہا ہوں، میں خلیفہ بندوں کی صلاح سے نہیں بناتا، اپنی رضا سے بناتا۔ جلدی جلدی خلیفہ دا نام دسو جی، بولو۔ یہ جڑی مجلس ہے نا اتنے ہر بندہ ساؤڈ کرتا ہے، حالانکہ جانا بھی کدھر نہیں ہوتا، جانا بھی کدھر نہیں ہوتا، پھر جھاڑو کرتا ہے کیونکہ حالات ایسے نے، اساں سارا کچھ واپس کرنا۔ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سن پہلے خلیفہ، ہے جی میں سمجھتا تھا تسی اتھے ہوندے ہو اور تو کوئی نہ پتا، پر سلام ہے ماتمی تانوں تے اتوں ساڈا پینڈا کر کے آن تو پہلا پتہ ہے جنہوں اللہ خلیفہ بنائے اور رضی اللہ نہیں ہو۔ سبحان اللہ یار، تو سارے میرے منہ رضی اللہ نکل گیا، اسی ویلے بندہ آخر ہو جا مولوی صاحب ہے، انہوں اللہ بنایا یہ علیہ السلام ہے، علیہ السلام ہے۔ یہ مطلب ہے تو سانو ان پڑھ سمجھ کدی کافر، کدی مشرک، کدی غالی، کدی مکسر ہونا تے نے رافضی نے اپنا نواں نام سنیا جی، ہوں شیعہ نہیں آتے، ہوں کی آتے رافضی، یہ نہیں بھی چھڑ دینا۔ میں 15 کو تقریر کر رہا ہوں رافضی تے، میں پوچھا رافضی کیوں آتے؟ انہوں نے آخیا رفض آتے نے کسی کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ میں کہا اچھا کسی نے چھڑ دیتا ہے جدی وجہ تو رفض کیتا تو رافضی ہوئے، انہوں نے کہا جی چھڑ دیتا جی، میں اللہ نو نہیں، خلیفۃ اللہ نو نہیں، نبی اللہ نو نہیں، میں امام نو نہیں۔ میں کہا بلائے تو چھڑیا نہیں، کنوں چھڑیا؟ انہوں نے کہا صحابہ نو۔ میں کہا ایڈا آرام ہو گیا، انشاءاللہ کمال کیتی جی۔ یہ مطلب ہے جیڑا کسی صحابی نو چھڑ جائے اور رافضی ہوندا نا، جیڑا کسی صحابی نو چھڑ جائے اور رافضی ہوندا ہے، تیرے ابوے آنگا سا قرآن کھڑ کے آکھیا علی اہل بیت ہے، تو آکھیا نہیں صحابی ہے۔ سبحان اللہ، سا قرآن جو کہ آکھیا علی آل محمد ہے، تو آکھیا نہیں صحابی ہے۔ اسا منتاں کیتیاں نے حضرت علی تے درود ہے، بندے آکھیا نہیں علی صحابی ہے۔ چل بھائی تو ہر کتاب رضی اللہ بھی لکھے ہے صحابی سمجھ کے، حضرت علی رضی اللہ لکھے ہے صحابی سمجھ کے، سانو پرواہ کوئی نہیں۔ ساری کتاباں پاکستانیاں حضرت علی رضی اللہ لکھے نے، اساں کدی کسے اپنے منڈے نو نہیں آکھیا پترا رضی اللہ نہیں، اینو علیہ السلام لکھنا۔ اسی پاگل ہو او پیپراں چ علیہ السلام لکھ لوے تے فیل ہو جائے۔ جدوں کسے دیوبندی نے پیپر ویکھنا سارے کاٹا مار چھڑنا، جدوں نصاب دی کتاب چ رضی اللہ لکھے ہے تو علیہ السلام لکھن دا کی لگنا ہے؟ اسی بالکل چپ ہاں۔ کمال معجزہ ہے کہ ساڈے بچے آ مجلس آندنے ایویں ہوندی ہے، اے مجلس او یونیورسٹی ہے جتھے ماں پردے چ بیٹھی ہے تے چھوٹا بچہ ایتھے بیٹھا ہے، جڑا ایتھے بیٹھ کے اٹھے گا نا یہ اسکول میں جا کر پڑھے گا بھی رضی اللہ، لکھے گا بھی رضی اللہ، سمجھے گا علیہ السلام۔ کمال ہے، یہ دھن حرام ہے نا،
انہاں فرمایا رافضی ہو گیا لگے اسی ترلے کرن حضرت علی دا درود ہے انہاں کہ نہیں علی صحابی ہس گیا نا پھر کی آکھے علی ایک بار تسی بھی بول چلو کوئی گل انہاں دی گل علی لے بھائی جے علی صحابی ہے تو سانو رافضی کیوں آکھے اس واسطے جو صحابہ کو چھوڑ جائے وہ رافضی ہوتا ہے رکھ قرآن تے ہاتھ آ جڑے جمل چلی نو چھڑ گیا سڑو کون سا جڑے سفین حیدر نو چھڑ گیا سڑو کون سا جڑے نہروان چلی نو چھڑ گیا لے کون خیر مہربانی حضرت آدم خلیفہ نہیں میرے دل کرتا آیت نہ پڑھا علماء بھی بیٹھے نے تو تمہیں آیتاں دا ترجمہ ہوتا ہے ترجمہ کر چھڑی جاتا تو چھیتی کم مک جاتا ہوں آیتاں پڑھن دا ٹائم نہیں چھیتی دسو یہ جنہ دے وچ اللہ بنانا سی پہ جن تے ملائکہ انہاں کی آکھیا سی بناؤ تمہیں جگان واسطے پہ آنا جنہوں پتہ نہیں آکھے گا ہو میں تمہیں پوچھنا پہ ہوش منداں نو جنہ چ بنایا انہاں کی آکھیا واہ جی واہ خلیفہ بن لگا بسم اللہ کسے آکھیا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك اسی تیری تسبیح کراں گا اینو رہن دے اینو رہن دے نہ بنا اللہ کا کیوں انہاں کہ فساد ہو جائے گا لڑائی ہو پئی رہن اللہ کی فرمایا انی اعلم ما لا چپ رہو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میں عالم ہوں عالم نہیں میں علامہ نہیں میں علیم نہیں انی عالم اس میں تفضیل ہے جتنا میرے پاس علم ہے تمہارے پاس علم ہی نہیں خلافت پڑھنا پھر اور پتا جائے تو انہوں ہے کوئی علم انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا سانو کوئی علم نہیں اللہ فرمایا پھر علم نہ ہوئے تے خلافت جو مشورے نہیں دائی تھے سبحان اللہ علم نہ ہوئے تے خلافت جو مشورے نہیں دے سکتے لطیف مجمع میرے سامنے موجود ہے اور جب کام علم خلافت میں مشورہ نہیں دے سکتا کام علم خود خلیفہ کہہ سکتا تہاڈی خیر ہوئے اللہ نے پھر کٹھے کر لیا تمہیں پتہ اللہ گل دی جان چھیتی نہیں چھڑتا اللہ نو جڑا آکھے نا میں کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتا آن دا بیگ پڑھ گل دی جان چھڑ گیا تو میں نے دسیا وہ آن دا بیگ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اللہ پھر لیٹ کے پڑھ فالج ہو گیا اللہ فرماتا بندہ سمجھاندا آئے سمجھاندا فرمایا جب بندہ سمجھاندا ہے تے ہاتھ نہیں اٹھتے پیر بھی نہیں اٹھتے انہوں آکھو جدو اذان ہوندی ہے نیت کرے میں نماز لکھوا چھڑ اللہ اخیر تک گل دی جان چھڑتا نہیں اللہ فرمایا کٹھے ہو جاؤ جڑے آندے سو خلیفہ نہ بنا انہاں کیا ہون کی اللہ دس ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین اینا دے نام دسو اور جو میں پوچھنا وہ دسو جو میں پوچھنا وہ دسو انہاں کہ لا علم لنا سان تو علم ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا یا آدم اے آدم جی انبئوہم باسمائہم تو بتانا تو اسا کیا میں دسن جو گا نہ ہوندا تو خلیفہ میں ہی بن گیا تھا رکھ بھائی قرآن تے ہاتھ جیڑی گل اللہ پوچھیے ملائکہ دسیے یا آدم آپ پھر ایک بار ملائکہ یا آدم ملائکہ پوچھنے والے تھے آدم بتانے والا تھا ہو گئی قرآن جو خلافت کا مسئلہ حل بتانے والے خلیفے ہوتے ہیں پوچھنے والے خلیفے نہیں صدقے جاواں راضی ہیں دلائل مکمل ہو رہے ہیں سورہ مبارکہ المائدہ پڑھ رہے ہیں مائدہ دیا ہے اللہ فرماتا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا حضرت موسیٰ کے پیچھے 12 سردار چھوڑے گئے حضرت موسیٰ کتنے نقیب چھڑے 12 سورہ المائدہ اور کمال قبلہ آیتہ نمبر 12 آیتہ نمبر سورہ المائدہ آیتہ نمبر موسیٰ دے کتنے سردار سڑے 12 عبد
قادر محدث دل بھی ایتھے جننے شاہ نے انہاں نوں شاہ آخر تے لگدا ہے، اے او نے جنہاں نوں پہلا لگے، عباس علی شاہ، زیگم عباس شاہ، زرغام حسین شاہ، سید اپنا جناب حامد رضا شاہ، شاہ آخر تے لگے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، انہاں نوں شاہ پہلا لگے۔ جنہاں نوں پہلا شاہ لگتا نا وہ فرماندے جب پیغمبر نے صحابہ کو بتایا کہ موسیٰ کے 12 سردار تھے تو صحابہ نے دیکھا ہمارے لیے کیا حکم ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ لا۔ پیغمبر نے فرمایا میں بھی اپنی امت میں 12 ہی چھوڑ کے جا، سبحان اللہ، میں اپنی امت کنے چھڑ کے جا رہے ہوں؟ اس 12 دے اہل سنت بھی قائل نے، اس 12 دے شیعہ بھی قائل نے۔ 12 روڑا انہاں 12 دا نہیں، روڑا یہ بھی کہ 12 کیڑے نے، 12 کیڑے نے، 12 نبی چھڑ کے گئے، کلہم من بنی ہاشم، یا تو سارے بنی ہاشم نے، کلہم من قریش، دو ہی لفظ یا قریشی نے یا ہاشمی نے۔ میں قریشی ہاشمی دی بحث تا نہیں کردا، ایتھے جڑے امیر ہاشمی نے انہاں باہر لکھ کے لایا سی ہاشمی ہیں، تے جڑے غریب ہاشمی نے انہوں نے پوچھے تسی کہڑے ہاشمی ہو، انہاں تو کیا کرنا؟ ایتھے جڑے امیر قریشی نے انہاں باہر بورڈ لایا شاہ محمود قریشی، تے جڑے غریب قریشی نے انہوں نے بندہ پوچھتا تسی بھی قریشی ہوندے ہو، انہاں تو کیا کرنا؟ مگر ہی چڑھ گئے۔ یہ مطلب ہے ہاشمی تے قریشی دی بحث چھڈ کے گل کرو، اور یارا میں روڑا اور نہ بڑھ جائے۔ اسی ہاشمی قریشی دی قبلہ بحث نہیں کرتے، میرے سامنے سینئر لوگ بیٹھے ہو، ایک تینوں میں دساں جنی کو گل میں کر سکنا میں اونی کرنا، میں اپنے تو ود کدی زندگی چ گل نہیں کی، میں اپنے وجود دے مطابق تینوں دس دیاں، پاویں وہ ہاشمی سن تے پاویں قریشی سن، یہ جڑے 12 نبی خلیفے چھڈ کے گیا نا وہ ایک قوم دے سن، وکھری وکھری قوماں دے۔ سبحان اللہ، سارے اٹھاؤ بھائی، ایک خاندان دے سن، وکھریاں وکھریاں خانداناں دے نہیں۔ ایک لفظ پنجابی دا کھجڑ، تو ہم تو پنجابی آؤندی نہیں، میں آؤندی کھجڑ کنوں آندے؟ جنوں سودا نہ لبے وہ آندا یار میں سویر تو لے کے شام تک، جنوں گھر نہ لبے وہ آندا میں کھجڑ ہو گیا۔ شیعو اس گل کو سلام پیش کرنا تواڈے عقیدے تو، آج دا خلافت دا معاملہ نا اے دے مطابق اللہ ساڈی کھجڑ خرابی مکا چھڑی۔ پتہ کیوں؟ پوری دنیا نو جڑے خلیفے لبے نے وہ امام نہیں، تے جڑے امام لبے نے وہ ولی نہیں، جڑے انہاں چ ولی نے وہ امام نہیں، تے جڑے امام نے وہ خلیفے نہیں، تے جڑے خلیفے نے وہ ولی نہیں۔ ساڈی اے کھجڑ خرابی مکی ہے، نبی تو بعد 12 مننے نے، اللہ دے ولی بھی ہوئی نے، نبی دے خلیفے بھی ہوئی نے، ساڈے امام بھی ہوئی۔ خدا دی قسم اے 12 پورے لوکی کردے کھجڑ ہے ساڈے تو علاوہ۔ خیر و جناب ساڈے تو علاوہ پہلا ساڈا خلیفہ کون ہے؟ چلو یار خلیفہ تو ہو بلا فصل، نبی تو بعد بغیر کسی فاصلے تو جڑا پیغمبر دا سا خلیفہ منیا انہاں نے نا کی حضرت علی علیہ السلام۔ پھر دوجے نبی دے خلیفے کوئی کیڑے ہوئے جڑے پہلا علی ہوئے تے دوجا تھوڑی بولے ہو حسن علیہ السلام، حسن دوجے ہون تے تیجے نبی دے خلیفہ۔ اے جنواں ساڈا امام ہے نا اونواں نبی دا خلیفہ ہے۔ اپنے بچیاں نو پڑھا لو خدا دا نام۔ 12 امام قبلہ جڑے بچے نو آوندے نا انہوں آکھو بیٹا جڑے 12 امام تو ترتیب نہ پہ مننا نا ایویں ویکھ لے اجڑا پہلا نا علی اے ساڈا امام ہے، نبی دا خلیفہ ہے، نبی دا خلیفہ ہے۔ گل بری کے کولوں لنگ گئی تو پہ میں آیا تسی تے نہیں نا، او جڑے چھاویں بیٹھے ہوئے انہیں کو بندے چھڈ کے قرآن تے میرا ہاتھ تھی علماء دے درمیان کھڑو کے پیچھے علی ولی اللہ دے سائے تھلے کہہ رہے ہیں مذہب شیعہ وچ جڑا ساڈا امام ہوندا ہے نا او ساڈا امام ہوندا ہے، نبی دا امام نہیں۔ صدقے جاواں او ساڈا امام ہوندا تے نبی دا خلیفہ ہوندا ہے، نبی دا خلیفہ ہوندا تے ساڈا امام ہوندا ہے۔ ساڈا پہلے امام کون نے؟ مولا علی۔ تے نبی دے بھی وہ امام نے؟ نہیں، نبی دے کی نے؟ خلیفہ۔ پہلا خلیفہ شیعہ کو پوچھن لگا، دھیان نہ بیا جو ہوشیار ہو کے،
پہلا خلیفہ علی ہون تے دوجا خلیفہ نبی دا کون؟ حسن علیہ السلام. پھر نبی دے تیجے خلیفے تے درود پڑھو. اخیر تے بندے نال رلے جی, اخیر تے رلے نے کہ باب یہ پڑھ گئے نے خیر سلا. میں پہنا نبی دے تیسرے خلیفے تے درود پڑھ. اے شیعہ او جذباتی قوم ہے جس میرا اتھو کلپ کٹ لیا نا کہ اس نارتھ ہمپٹن دی مجلس چاکھیا نبی دے تیسرے خلیفے تے درود پڑھ تے اگلیاں پڑھے تے انہاں کلپ کٹ کے کتے کرنا مومنہ چ آ پیا تلیڑا آندا جے نبی دے تیسرے خلیفے تے درود ہے. انہاں کدوں آکھنا چیک تے کرو پچھلی اگلی گل سیاق و سباق کی ہے. انہاں کی آکھنا بے شمار ہی بھائی. کلپی بڑے اترے ہوں جی, خدا دی قسم کلپی اڑے کلپ کٹ دینے کلپی یہ بڑے اترے ہوں. انہوں کو کٹ دینے جتنے بندے گالا کٹن لگ. تو تساں بھی کدی سوچیا نہیں کیونکہ بے شمار تو کو بہت زیادہ ہوندی. اینی نماز نہیں ہوندی جنی بے شمار, اینے روزے نہیں ہوندے کوئی بے شمار وافر مدار. خیر ہوئے جناب یارا میں پہلے نبی دے تیسرے خلیفے تے درود پڑھو ایک باری پھر. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. میں بھی قرآن تے میرے توڑے درمیان سامن ہے. اوہ مسلمانوں جدو آئینہ تے میں رڑ کے تیسرے تے درود پڑھیا نا ساڑھے ذہن جو حسین ابن علی. میں خلافت ہی کوئی گھر کرن لگا, خلافت میں یاد کرانا لگا. میں تو انہوں آکھا میں برگی مجلس پڑھی سی, کسے نو یاد آئے گا کسے نو نہیں. پہلی باری میں لندن پڑھی کھڑے کسے نو یاد ہے, میں تو انہوں یاد کرانا لگا. تو انہوں یاد آئے گا سارے شیعہ نو. تو انہوں پتہ ایک باری ایک بندہ 10 محرم 61 جدید صبح نو یزید نو چھڑ گیا سی. میں نا کیسا یاد آیا سارے 10 محرم دی صبح ایک بندہ یزیدیت نو چھڑ کے تے امام حسین والے پاس آیا سی. خلاف تو پڑھنا آیا او دا اسم گرامی کی جناب حر علیہ السلام. جناب حر علیہ السلام رکھ بھئی مولوی قرآن تے ہاتھ. اے حر راتوں رات نماز بدلی ہے, روزہ بدلے ہے, حج بدلے ہے, حج قرآن بدلے ہے, زکوٰۃ بدلی ہے. اس راتوں رات اس بدلیا کی ہے لعنت اللہ تو علیہ السلام. عمران خان بچارہ تبدیلی لیاؤندا باہروں اندر ٹر. واہ اور اینی تبدیلی تے ایڈی چھیتی تبدیلی. میرا اعلان ہے جی 2 موضوع رہ جان گے وہ شاید نہ پڑھ سکا. خدا دی مینوں قسم اے قرآن حضرت حر نے راتوں رات نہ دین بدلا, نہ اسلام بدلا, نہ نماز بدلی, نہ روزہ رکھا. کیونکہ جب رکھے تھے وہ ادھر میں رکھے تھے, ادھر آئے تو اگلے روزے نصیب ہی نہیں ہوئے. جڑیاں نمازاں پڑھیاں سن ادھر پڑھیاں سن, ادھر آئے تے اگلی نماز نصیب. حج جڑا کیتا سی ادھر کیتا سی, ایتھے آ کے حج نہیں تبدیل کیتا. کی تبدیل کیتا؟ ایک کوئی دلیل ہے. حضرت حر نے راتوں رات نہ نماز بدلی, نہ روزہ بدلا, نہ حج بدلی, نہ قرآن نہ اسلام. صبح اٹھ کے صرف خلیفہ بدلے. بھائی کیا بات ہے. اس تو پہلے خلیفہ یزید نو منتا سی تے بڑے سویرے اٹھ کے خلیفہ کنو بنے؟ امام حسین نو. یہ مطلب ہے میں ہی کوئی جملے نتیجہ دے دینا. عقیدہ خلافت صحیح نہ ہو نماز ضائع ہو جاتی ہے, روزہ ضائع ہو جاتا ہے, حج ضائع ہو جاتا ہے. عقیدہ خلافت ٹھیک ہویا نماز بھی قبول, روزہ بھی قبول, حج بھی قبول. استاد مکرم نو یاد کرنے لگا قبلہ صابر حسین نقوی منڈی بہاؤالدین. وہ فرماتے ہیں حر کے پاس اسلام تھا حسین نہیں. ہائے ہائے, حر کے پاس دین تھا حسین. ہم تو بول رہے نماز تھی حسین نہیں تھا, روزہ تھا حسین نہیں تھا. قبلہ تو استاد اللہ سلامت رکھے. استاد جا جملہ پڑھنا. اس کے پاس حج تھی حسین نہیں تھا, قرآن تھا. واہ بڑے لوگوں, وہ
فرماتے سن ہور کو عام بندہ نہ سمجھنا، اس نے 10 محرم کی صبح کو پوری کائنات میں واضح کر دیا، پورے اسلام سے ایک حسین نکل جائے پیچھے یزیدیت رہ جائے۔ ہائے ہائے، پورے اسلام سے ایک حسین نکل جائے پیچھے یزیدیت بچتی ہے۔ انہوں نے خلیفہ خدا، انہوں نے خلافت الہیہ۔ میرا خیال ہے اگلے 2 موضوعات ولایت کی پھر گفتگو۔ اچھا جی، مہربانی کریں۔ وسیم صاحب فرماتے ہیں ایک جملہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کتنا شکریہ، نوازش میں پڑھ دیں۔ ناصر شاہ صاحب نے تسی ذمہ توجہ ہے جناب؟ شکریہ۔ نبوت صدقے جاؤ، نبوت مننی ہے قرآن کے مطابق، خلافت مننی ہے، امامت ایک کوئی جملہ لمبا نہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتا ہے جس وقت آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں سے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں، ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ ایک کوئی لفظ آکھاں اے امامت ملن تو پہلا علیہ السلام سی، امامت ملن تو پہلا نبی بھی سی، رسول بھی سی، خلیل بھی سی۔ 21 صفتہ قرآن کی لکھیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا، انہاں چوں ایک امامت ہے جہاں پہلا ہی نبی سی۔ اللہ فرماتا میں تینوں امام بنان لگا، یہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں دھیان نال ویکھ، انہوں اللہ امام بنائے، انہوں اللہ نے امام بنایا، شبی مبارک نال انہوں اللہ نے امام بنایا فوراً کیا کریں کالا بن ذریتی، اے میری اولاد چوں نہیں، میری نسل چوں بھی امام بنائے گا۔ اللہ فرمایا بناواں گا ضرور، ذرا اولاد نوں گل سمجھا گی نہیں، بناواں گا ضرور ہے، صدقے جاواں قبلہ بہت شکریہ تہاڈی جڑی نا دعات اور دعا میرے واسطے کافی ہے، آپ بندہ اپنا ایک انداز ہوندا ہے۔ اللہ فرمایا تیری نسل چوں امام بناواں گا، کیوں نہ بناں گا، ایڈی اوکھی تو امامت لئی ہے، یہ مطلب ہے تینوں پتہ ہے نا میری اولاد انہیں جوگی ہے، آہا تیری اولاد انہیں جوگی ہے، جن امتحانہ چوں میں گزاریا تیری اولاد بھی گزرے گی۔ ان اولاد نو ذرا گل دس چھڑی، لا ینال عہد الظالمین، ہم ظالموں کو امام، ہم ظالموں کو امام۔ سب تو بڑا ظلم سورہ لقمان چ پڑھنا، حضرت لقمان نے بیٹے یا بنیا ان شرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اے میرے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا ظالم مشرک ہے۔ شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں اور مشرک سے بڑا، ہن بولے نے بندے مشرک سے بڑا، اور اللہ ظالموں کو امام۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر بت کو جھکنا، یہ شرک ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اور اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا۔ دبئیوں کٹ چھڑے گا پھر کی ہوئے گا؟ ایک تینوں دساں قرآن تے میرا ہاتھی سانو دنیا چوں بھی کٹ چھڑنا، جس بندے زندگی چ ایک باری بھی بت کے منہ تریا نا وہ تیرا امام ہو سکتا، ساڈا امام ہے۔ اللہ ظالموں کو امام نہیں، اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا۔ ابن مسعود نے پوچھا، حضور کو پوچھے، علماء بھی بیٹھے نے، مینوں آمد شامد کو نہیں پی ہوندی، میں پڑھ کے پہ پڑھ، میں صحیح گل دا۔ ابن مسعود نبی پاک کو آئے، انہاں آ کے کہا یا رسول اللہ تہاڈی جد نے ایک باری دعا کی تھی کہ پہ میری اولاد نوں امام بنائی۔ ابن مسعود تفسیر کوثر پہ پڑھنا، انہیں آ کے پوچھا تہاڈی جد امجد نے ایک باری دعا کی تھی، انہاں کہا نبی پاک آ کے کیتی سی، اودا کی بنے تو سواد ہی نہیں۔ ویزا جمع کرایا ہوئے تو بندے پوچھتے ہیں جمع کرایا ہاں کی بنے، ہوں سمجھ آئی۔ امتحان دیتا ہوئے پیپر بچے نو بندے آتے پتر تو امتحان دیتا سی اج دیتا سی تو کی بنے رزلٹ کی نکلے کی بنے تے پنجابی رزلٹ کی بنے۔ حضرت ابن مسعود فرمایا یا رسول اللہ حضرت ابراہیم نے تو دعا کی تھی بھی یا اللہ میری نسل چ بھی امام بنائی، نبی پاک نے کی تھی تو لگا وہ کی بنے
اور دعا جو کیتی سنے او دا کی بنے ذمہ دار بندیاں دی تحریر پہ پڑھنا فرمایا حضور نے فرمایا ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا سلسلہ مجھ تک پہنچا پھر علی تک پہنچا صدقے جامع مجھ تک پہنچا پھر علی تک پہنچا پھر علی کی اولاد میں پہنچا کہنے لگا وہ کیسے سینے تے ہاتھ رکھ کے پیغمبر نے فرمایا ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بت نہیں پوجا یہ مطلب ہے امامت کی شرط میں بت شکنی ہے امامت کی شرط جی تو سان کدی بت پوجے میں نہیں پوجا تو ہاں کدی توڑے ہاں میں نہیں کدی توڑ جدا بت توڑیے توڑ پن چھڑ دے تھوڑی خیر ہوئے بت جدے توڑیے نسل ویر پہ جاندیاں کسی دے معبود توڑے ہو حضرت ابراہیم دیاں بڑیاں سنتاں نے اے باربیو کیوں کرنا حضرت ابراہیم دی سنت کوٹھیاں تے اگ بالی ہے بندے پہ نچدے نے سنت ابراہیمی ہے سنت ابراہیمی سنت ابراہیمی لیلا لیاونا کتھے لکھی کیڑی منڈی چ ابراہیم گئے سن ابراہیم دی سنت تے پتر رکھنا ہے رکھنا اے شکر کارو پتراں دیاں قربانیاں ہون لگیاں سن کوئی وچ پہ گیا جنہیں تیرے پتر بچائے نے کوئی بڑا بندہ پہ گیا جنہیں لے لیا کے گزارا کرا چھڑیا ہے خدا دی قسم قربانی پہ ایب دی ہوندی ہے کہ انہوں مولوی دسیا نا پوشل کٹی نہ ہوئے کان کتریا نہ ہوئے کھرگ نہ پئی ہوئے ایک نے کہا کھانگ نہ لگی ہوگی یہ نہ شوگر بھی دسنی ہے ایک ڈنگران شوگر نہ ہوئے بڑی جائی بیماری دسی نے اینجدہ ہوئے آئیدہ بھیا بھی دس دینا اور شکر کاروں کو بندہ بڑا وچ پہ گیا جنہیں ذبح عظیم دا وعدہ کر کے تینو گانچ ساتھی سے پوا چھڑے نے تیرے بکرے ترائی سے پوا چھڑے نے جے اللہ پتران دی منگ لیندہ تے پتر تے بے عیب لگنے سن کئیاں آکھنا سی ساڈا تے چرس پیندا جے ساڈا تے لگدا ہی نہیں غور ہے کدی بے عیب دی قربانی ہو جاندی نا پھر پوری سکلائن چ یا حسن ہوگا یا حسین صدقے جاواں کتھوں لبنے سنی بے عیب میرے عزیز دوستو حضرت ابراہیم نے بت توڑے نے کہ نہیں یارا امامت دی صفت ہے سانو کیوں نہیں توڑن دا حکم ایتھے ہندوستان اشعار والا بڑا تعلق کتھے گیا شاہ جی مطلب انڈیا جاندے نے اوندے نے ان دے عزیز دوست ایتھے ایک بہت اچھا پڑھ رہے سن اج قبال ہاں جی کاظمی صاحب کمال میں سن سبحان انہوں نے کاظمی صاحب نو آکھو اتنا اچھا توڑا کیتا ہے دو ترہ بوتی پانے چھوڑ وہ آکھن کے بھائیا بھیا میں ناصر بھائی سے کہہ کے ویزا لگوا دیتا ہوں آپ خود جا کے چھوڑ دیجیے یہ مطلب ہے اسی اینے جوگے نہیں جدو اینے جوگے نہیں تو سارے جو امام کیویں ہو جائے گا سبحان اللہ یار جڑا امتی ہے انہوں حکم ہے صرف بت پوجنا نہیں تے جڑا امام بننا ہے وہ توڑے گا توڑنا لکی آندے ہو بت پرست بت شکن اگر بت شکن ہونا امامت میں ضروری ہے تو مولوی جی کانورا کرو نا پھر اسا علی نو صحیح بنے نا کمال ہے امامت دلیل دے رہے ہیں حضرت ابراہیم نے بت پنے نے اور پنے نے تے امام نے حضرت علی پنے نے تے امام نے حضرت ابراہیم اللہ کیا پنگ چھڑ ہو سکتا ٹانگ لگتا تو پنگ دیا پنجابی گوڑی ہو گئی فرصت ملتی ہے تو توڑ دیتا ہوں ویلا ہونا تو توڑ دینا ان گوڑی پنجابی دا ٹانگ لگتا نا میرا ٹانگ ہی نہیں لگا ہو سکتا ٹانگ لگتا تو توڑ چھڑ اللہ فرما کس نے توڑ چھڑ ہو سکتا بندے اگے پیچھے ہوندے تو توڑ چھڑ جڑا بندے اگے پیچھے ہو جان تے پنے وہ ہو رہے
گئی کیا بات ہے آباد رہو بندے اگے پیچھے ہو گئے قوم ساری میلے ٹر گئی اللہ کیا پن چھڑ وہ سارے دے لتبا میں پن کے تو وڈے دے موڑے تو تھوڑا تارے یا کوڑا وہ جتنا پننے سن وہ بندے آ کے کہنے لگے ابراہیم تیرا کام ہے انہوں نے کہا میرے کیوں سدھے آئے ہو انہوں نے کہا تیرا ہی کام ہے کیونکہ توڑ سکتا ہی ہوئے جدے ابے بھی کدی نہ پوجے ہوں صدقہ جاواں ورنہ شرمندگی ہوندی ہے تو پنے نے ہائے ہائے واہ امام دی مسئلہ دیکھو جنہوں اللہ نے امام آکھا حضرت ابراہیم فرما دے لگدا تیرا ہی نے پن وہ جدے مونڈے تے انہوں نے کہا ابراہیم جگتا نہ کرے مزاح دا جگتا ہی ہن اس نے کہا جگتا نہ کرے حضرت ابراہیم فرما دے میں نبی ہوں میں جگت کیوں کروں انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں بولدا نہیں تینوں پتہ ہے سندا نہیں تینوں پتہ ہے ٹردا نہیں تینوں پتہ ہے سمجھدا بھی نہیں حضرت ابراہیم فرمایا میں تو بڑے چر دا کیا جی کسے کام دے نہیں کیا بات ہے تیرے امام ہون تو صدقے حضرت ابراہیم قبلہ فرمایا کہ کی ہویا کی انہوں نے آکھا اتھے کوئی بندہ آیا ہے دیکھو نا کیا سرائیاں ہوندی ہیں انہوں نے کہا اتھے کوئی بندہ آیا ہے آ سارے پن کے نا ایس مسکین دے مونڈے تے کوڑا تھوڑی کیا بات ہے کہ پٹی صاحب اس مسکین دے پانوں بندہ گیا حضرت ابراہیم تو ہی کتے سو انہوں نے کہا مل گیا حضرت ابراہیم فرمایا اے اتھے سی انہوں نے کہا اتھے سی انہوں نے کہا ایڈے دے آنے نے ایڈے دے کان نے ایتھے دا ٹھڈ ہے ایڈے دے پیر ایتھے سامنے کھلوتا سی تے جیڑا بندہ اے دے مونڈے تے کوڑا تر گیا اینو اینا ہی پوچھو بے غیرت نو وہ بندہ کون سی بندہ اے دے سامنے آیا وہ سا کیا جی آنکھا ہے نے بندہ نہیں ہاتھ ہے نے تے ہلاندا نہیں پیر ہے نے تے ٹردا نہیں سیر ہے تے سوچدا نہیں پتہ نہیں کس نتیجہ لینا ابراہیم فرماندے نے اے دے پیر کنے بنائے سن تے کہندے نے اساں آپ بنائے تے فرمایا ٹردا نہیں اکھاں کنے اساں آپ بنائے تے ویندا نہیں اے دا سر کنے اساں آپ بنایا تے سوچدا ہاتھ کنے اساں آپ بنایا تے ہلاندا تیرے نتیجے تو صدقے امام فرماتے نے توانوں میں ہوندا نہیں بڑے چر دا پیا سمجھانا جنوں بندے بنانا او منن دے قابل نہیں صدقہ جاواں مولا تواڈے گھر آباد رکھے آباد رہو جنوں بندے بنان او منن دے قابل نہیں ہوندا اللہ دے بندے اج امامت دی ایک شرط ہے کہ اودے وچ بت شکنی کرنی پیندی ہے ابراہیم علیہ السلام نے بت بننے نے انہوں نے کوئی گل کو آئی ہے نہیں نا یار کوئی گل کو نہیں آئی جدو دلائل مک گئے انہیں کی اعلان کیتا نمرود نے حضرات لکڑیاں کٹھیاں کرنا شاباش ہے تیرے جمن وہ دلیل لیا تواڈے بابا آکھنا چاہیے اور دلیل دے کوئی گل کر انہوں لکڑیاں لیا اگ باڑو 6 میل جگ بھائی چھوٹو ساڑ دیو اس دور دا ایٹمی دھماکہ سی ہن پتہ لگ گیا ایٹمی دھماکے دا ارادہ وہ کردا جڑا ٹیبل تے ہر جائے آباد رہو صدقہ جاواں ایٹمی دھماکے دا ارادہ وہ کردا جڑا دلائل چ ہر جائے جڑا مذاکرات چ ہر جائے وہ ارادہ کرتا مار دیو لوگ آندے بوٹی پیندن شاباش ہے تیرے جمن اچھا بھی بوٹی ہے تو نہیں پیندا کیڑی بوٹی پینے سانو بے ہوش سمجھنا اسی او ہوش مند قوم جنہ دیکھ لیا امامت کی صفت میں شامل ہے کہ وہ بہت شکن ہوتا ہے ایسا انہیں ہو کے فیصلہ نہیں کیتا وہ جڑا اندر وڑ کے پنے انہوں ابراہیم امام ابراہیم جیسا جڑا کنڈی مار کے پنے اس امام نو ابراہیم آتے نے تے جنوں بطول دا بابا کے ایتھے کھلو کے پنے انہوں علی ابن ابی طالب آتے چوتھی شے سی ولایت اچھا جی لو جی
چوتھی شاہ کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ امامت ایک گل ہو گئی، ایک ولایت کر دیں۔ اللہ ولی ہے، رسول پاک ولی نے، تے مولا علی ولی۔ ایک ولی ہوئے جڑا تو ولیاں نو بنان والا ہے، دو وہ نے جڑے اس بنائے۔ پوری دنیا ہن تسی غدیر سن رہے سو، افسوس ہے کہ بندیاں نہ تے ولایت دا انکار کر سکن، نہ آیت شان نزول دا انکار کر سکن، نہ الیوم والی الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت دا کوئی انکار نہیں کر سکیا۔ آپ لکھ چھڑیا نے پہلا اللہ فرمایا اعلان کر، جدو علی دی ولایت دا اعلان ہو گیا تے اللہ فرمایا آج دین مکمل ہو۔ یہ نہیں گل ہے، یہ سارے بندے من گئے۔ ہوں بندے اپنے ذہن تو پہاڑ ہوڑا کیویں کرتے ہیں، اے صدقے جاواں، صدقے او تیرے ہولیا کرم تو صدقے۔ میں ایک مجلس میں بابا جی پڑھتا سا، میں بندے نو آخیا اس بچے دے سر تے من کنک دھریے تے لے جائے گا؟ بندے آخیا نہیں جی، تے میں من روح دھر دئیے تے لے جائے گا؟ آہو جی۔ تسی بھی لیٹ ہو گیا ہو، مینوں سمجھ آؤں گی، وقت تک نہیں بولے، بندے سوچتے ہیں کیویں دی گل کیتی۔ میں آخیا یہ بچے دے سر تے من کنک دھریے تے لے جائے گا؟ ہے نہیں، میں من روح دھریے لے جائے گا؟ میں شاباش تو روح بھی من کنک بھی من۔ مثال میں کدی فضول نہیں دیتی۔ روح دا وزن بھی من ہوئے تو من ہی ہوئے، تے جے کنک ہوئے تے من، تے لوہا ہوئے تے من۔ تینوں ایک گل دساں، تو مولا دا ترجمہ دوست بھی کر لینا تے وزن ہونا ہی رہنا۔ بہت شکریہ قبلہ، نہایت مہربانی۔ وزن ہونا ہی رہنا۔ میں تینوں ایک گل دس چھڑی، وزن ہونا رہنا۔ کیوں؟ وہ وزن جڑا نا جی، وہ گھٹنا ودنا کوئی نہیں۔ یہ جدو اعلان ہویا نا، اے میرے کو دارالقادری صاحب اج کل پتہ نہیں کینیڈا ہوندے نے، فون شون نہ ہو سکتا ہے، آن لائن بیٹھ کے پوچھ لے جی گل انہوں کی کتاب انہوں کی السیف الجلی علی منکر ولایت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑا کمال کیتا نے حضرت علی دی ولایت تے اننے دلائل دیتے نے تے بار رضی اللہ لکھ کے دسیا ہے۔ اے شیعہ دا کام نہیں جے ساڈا اپنا نہیں۔ حالانکہ وہ علیہ السلام دے بھی قائل نے، لیکن کتاب دے بعد انہوں نے رضی اللہ رکھا ہے، کیونکہ کتاب دے بعد حضرت علی رضی اللہ لکھیا ہوئے نا تو ساڈے بچیاں نوں حساب لگ جانا، ساڈی نہیں۔ چلو وہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کیڑی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، فرماتے ہیں یہ حضرت علی کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ کدا آج جڑے ساڈے بچے چپ کر گئے پھر رضی اللہ۔ تانوں ایک گل دساں، انہاں تے رضی اللہ لکھ چھڑیا نا، قرآن تے میرے ہاتھ نے، اے نالوں رضی اللہ بھی لا چھڑنا تے ہاتھ پھر بھی علی دا ہی رہے۔ مساعد توڑے زمین بہت شکریہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ چل لگا جو اس کا علی مولا ہے، فرماتے نے اور جس نے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ اس کے فوراً بعد فوراً انگریزی کی آندے امیجیٹلی میرے بعد نہ پڑھ، فوراً ہو گیا، فوراً اے فوراً کئیاں دا فوراً ہوتا ہے تو کئیاں بڑا بڑا چر لگ جائے۔ ایک منڈے نے دہی لین کر لیا، ہو سکتا فوراً واپس آ پرونے آئے نے، وہ 2 دن آئے نہیں تیرے فوراً تو سب۔ جب نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا اولی اس کے بعد فوراً جذباتی نہیں ہونا، حوصلے فیصلہ عدالت آرام نہ سنی دے، باہر نکل کے جو ڈسکس کرنی ہے کرو، اتنے آرام نہ سنی دے۔ میں انہیں دلائل دیتے ہیں تو فیصلہ انہیں دن بڑے کہنے۔ اس کے فوراً بعد حضرت عمر جی میں لکھا ایمانداری حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے، ایمانداری میں پڑھنا کلپ نہ بنائے، جی میں لکھا ہے میں پڑھنا۔ اس کے بعد فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ سب تو پہلا مولائیت دے اعلان تو بعد کنے ملاقات کی تھی؟ اے تہاڈی خیر ہو، تہاڈے ذہن چ آ گئے نے
اگلی گل کمال کیتی نے اجے وہ زندہ نے جنہ کتاب لکھی ہے تے اپنی کتاباں دے قبلہ 6 حوالے دے کے وہ فرماندے ہیں حضرت عمر نے ملاقات کی اور فرمایا کی فرمایا مبارک کمال ہے بھائی کی کرو مبارک دیتی نے مبارک ہو 18 ذی الحج نو تسی چھوٹی عید تے کپڑے جویں دے بھی پاؤ عید الاضحیٰ تے جویں دے بھی پاؤ کئی تے ایک میرا دوست ہی عید الاضحیٰ تے چج دے کپڑے کدی نہیں سر پائے میں سمجھا کہ حرام چونا ہے اور سا خیر نہیں کھاندیا پیندیا کپڑے خراب شورا رڑ جاندہ بوٹیاں لگ جاندہ وڈی عید تے جویں دے پاؤ چھوٹی عید تے جویں دے پاؤ عید غدیر تے چنگے پانے دی ساڑی مستورات بیٹیاں بھی دینے نے اچھے کپڑے لے کے دیں خدا دا نام تے تیاں پہنا کہ بھی التجا ہے پہ وڈی عید نہیں تے منگو یا نہ منگو چھوٹی عید تے منگو یا نہ منگو ان شوہرہ کرو عید الاضحیٰ پہ ضرور کپڑے مانگنا اس لیے جو مومن نہیں دے گا گناہگار ہو عید غدیر دی عید غدیر تے ضرور منگو اس واسطے کہ مومن دا حق بنے گا کہ وہ دے عید غدیر تو ہی سمجھ دے ادھر ہورے رکا ہے انہوں کو سمجھا کپڑے شپڑے لگ دیں اے عزیزان گرامی قدر عید غدیر ساڑی بہت بڑی عید ادوں بڑی عید کوئی نہیں اگوں بندے ایک بہانہ بنا لیا کہ ساڈے گھر فوتگی ہوئی ہے تو تانوں عید دی پئی یعنی ساڈے گھر فوتگی تو پہلا قرآن تے میرے کو ہاتھ رکھ کے دس وہ شہادت پہلا ہوئی سی کہ غدیر پہلا ہوئے شہادت بھی ہوئے یار کسے دن شہادت تو بعد جو یہ غدیر تے پہلے ہوئے ہیں آج میں تو نے گل دس کے جان لگا جیڑے ویلے تانوں کوئی پوچھے نا اوے اج کیڑی گل ہو راضی ہوئے ہو اونوں آکو جیڑی گل حضرت عمر راضی ہوئے سا اوے مبارک راضی ہو کے دئی تھی کہ فوتگی نے مبارک دئی تھی کوئی گل راضی ہونے والی حیثیت حضرت عمر مبارک دیتی تے کی آکھیا نے وہ جڑے آندے نے کچھ فرق نہیں ہے چاروں میں یاروں میں تو ثابت کر کے حضرت عمر نے آکھیا ہوئے پائی جی مبارک جی لالا جی مبارک جی رشتہ دار بھی سن